رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال تعالی افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جس کی جتنی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، اگر اس سے 1 منٹ بھی زیادہ کوئی زندہ رہنا چاہے گا نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ کسی نبی سے ہی دعا کیوں نہ کرائے۔ جس کی زندگی جو اللہ نے مقرر فرما دی ہے اس کو اتنا ہی جینا ہے، پھر اس کے بعد مرنا ہے، اور سب نے مرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہماری ملاقات ہونی ہے۔ مرنے کے بعد ہماری ملاقات ہونی ہے، اور کس سے ملاقات ہونی ہے؟ کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اس بات کا یقین کرو، اس بات کو دل سے تسلیم کرو کہ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اور مرنا کب ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ مرنے کا ٹائم مقرر تو ہے لیکن معلوم نہیں ہے، کسی کو بتایا نہیں گیا۔ کسی اللہ والے کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ تمہارا انتقال کب ہوگا، ورنہ مرنے کا ٹائم پوشیدہ اور مخفی ہے۔ تو چونکہ مرنے کا ٹائم پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا کون سا دن آخری دن ہو، پتہ نہیں کون سی گھڑی آخری گھڑی ہو، پتہ نہیں کون سی نماز آخری نماز ہو، پتہ نہیں کون سا کھانا آخری کھانا ہو، کون سا بیان آخری بیان ہو۔ پتہ نہیں کون سا بیان آخری بیان ہو۔ بہت سے لوگ
کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیگم رات کو نا کوئی گوشت ووشت پکانا، جبکہ رات کا کھانا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سفر سے نکل رہے ہوتے ہیں، سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، گھر والوں سے کہہ کے جاتے ہیں ذرا کپڑے وپڑے دھلوا لینا سارے، میں آ جاؤں گا کل، کپڑے وپڑے دھلوا لینا، جبکہ انہوں نے واپس ہی نہیں آنا ہوتا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے صلی صلاۃ مودعین، ہر نماز ایسی پڑھو گویا آخری نماز ہے، اگلی نماز نصیب ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے۔ اب ملاقات کب ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں، شاید آج رات ہی کو ہو جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے نا، یہ تدفین کے بعد نہیں ہوتی، موت کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے، جب کوئی انسان مرد اور عورت مرتا ہے تو اس کی روح کو اسی وقت فرشتے لے جا کر اللہ تعالیٰ سے ملواتے ہیں۔ غسل تو بعد میں ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات پہلے ہوتی ہے۔ مردے کو غسل بعد میں دیا جاتا ہے، کفن بعد میں پہنایا جاتا ہے، اللہ سے ملاقات پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اس بات کو تسلیم کرو دل کے ساتھ کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں اس آیت کے اندر کہ اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے؟ تو وہ تو ہونی ہے، تو ہر مسلمان مانتا ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کو ایک مثال سے اگر یوں واضح کیا جائے، ایک بچہ ہے، کل اس کے امتحان ہیں، کل اس کا امتحان ہے، اور آج وہ گلیوں میں گھوم رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے اور موبائل پہ میچ دیکھ رہا ہے۔ اس کا والد آیا تو دیکھا یہ میچ دیکھ رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، تو اس کا والد کیا کہے گا؟ او بھائی کل تمہارا امتحان ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ چونکہ کل تمہارا امتحان ہے اس لیے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اپنا میچ میں وقت ضائع کرو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم یوں ہی بیٹھ کے مستیاں کرو، تیاری کرو، صبح امتحان ہے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ تو جملہ تو ایک ہے لیکن اس میں یہ سارے مفہوم داخل ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، اس بات کو تسلیم کرو، اپنے دل کو یہ بات منواؤ کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہوگی تو تمہاری زندگی کے کیے ہوئے سارے کرتوت بھی سامنے ہوں گے۔ لہذا آج تک تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی توبہ تائب ہو کر صفائی کرو اور اس بات کے قابل بنو کہ تم اللہ پاک سے مل سکو۔ یہ مطلب ہے اس کا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اپنے دل سے اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اللہ سے مل تو سکو، اللہ کو منہ تو دکھا سکو، اللہ کے سامنے پیش بھی تو ہو سکو۔ آج میں بھی آپ بھی اپنے اندر ذرا جھانکنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں کہ اگر ہم آج دنیا سے چلے جائیں، آج ہمیں اللہ پاک کے ہاں سے بلاوا آ جائے
تو ہم اللہ پاک سے ملاقات کر سکیں؟ کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں؟ مسلمان کو، مومن کو، مرد اور عورت کو ہر وقت ایسی کنڈیشن میں رہنا چاہیے کہ ابھی ملاقات ہو جائے تو اللہ پاک مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو، خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو مزہ آ جائے۔ بہت سے لوگ جب مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ پاک کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے، چونکہ ہر انسان کی روح کو قبض ہوتے ہی فرشتے اٹھا کر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا عرش کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرواتے ہیں، اس کی بات چیت ہوتی ہے اللہ پاک سے۔ ابھی غسل نہیں ہوا، ابھی کفن نہیں پہنایا گیا اس سے پہلے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ان کی روح کو قبض کر کے فرشتے اوپر لائیں گے ان کے لیے دروازہ بھی نہیں کھلے گا، آسمان کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے اوپر لا کے کیا کرو گے اس کو، اس منحوس کو، اس بدماش کو، اس خبیث کو، اس نافرمان کو یہاں لا کے کیا کرو گے؟ آسمان تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، دفع کرو اس کو یہاں سے۔ چنانچہ فرشتے اس کو آسمانوں پر نہیں لے جا سکتے اور وہیں سے اس کو دوزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم سب نے مرنا ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس بات کو ذہن نشین ہونا چاہیے، دل دماغ میں رچا بسا ہونا چاہیے، مرنا ہے، کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ سے دو بدو رو برو ملاقات ہوگی، اللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوں گے۔ کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو؟ اللہ تعالیٰ کے کرم پہ قربان جائیں، اس کے فضل پہ قربان جائیں کہ گنہگاروں کے لیے اس کے ہاں بڑی وسعت ہے، گنہگاروں کے لیے اس کے ہاں بڑی وسعت ہے۔ ہم سے تو کوئی تھوڑی سی بدسلوکی کرے، بدتمیزی کرے، ہم تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، ہر جگہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہر جگہ اس کی غیبت کرتے ہیں، ہر جگہ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس سے ملنے سے روکتے ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو کسی مریض کو اس کے پاس نہیں بھیجتے، اگر وہ دکاندار ہے کسی گاہک کو اس کی دکان خریدنے نہیں دیتے، اگر کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی بدسلوکی کر لے، بدتمیزی کر لے تو۔ لیکن اللہ پاک وہ ذات کریم ہے، وہ ذات کریم ہے، وہ ذات کریم ہے کہ اس کے لیے اس کے ہاں بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے۔ ان رحمتی غلبت غضبی، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے بنایا وہ لوح، تختی جس پہ سارے انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، پھر اللہ نے قلم کو بنایا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، پانی، انسان، جنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، جبریل، میکائیل، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، ہوا بھی نہیں تھی، فضا بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا،
قلم کو بنایا، لوح کو بنایا زمرد سے، قلم کو بنایا نور سے۔ جب قلم بن گیا تو اللہ نے قلم سے فرمایا اکتب، لکھو۔ تو قلم نے کہا میرے رب کیا لکھوں؟ تو فرمایا لکھو ان رحمتی غلبت غضبی، میرا غصہ بہت تھوڑا ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اور کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہونا ہے، جو ہمیشہ ہونا ہے وہ سب لکھ دو۔ قلم نے فرفر سب کچھ لکھ دیا اس وقت۔ پھر جنت کا دروازہ، جنت کا دروازہ، جنت کے دروازے پر پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ ورب غفور، بندے تو بڑے گنہگار ہیں لیکن مالک بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا۔ اور تختی پہ بھی لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، اور عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، مجھے غصہ بہت تھوڑا آتا ہے، مجھے پیار اور رحم بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ تو نصیب جاگ گئے ہم گنہگاروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ دھکڑ کرتا رہتا نا تو ہمیں سے تو کوئی بھی نہ بچتا، تو پہلے ہی دن مارے جاتے۔ جو پرائی بیٹی کو دیکھے گا اس کو اندھا کر دیا جائے، اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے۔ جو حرام کمائے گا اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ جانے چاہیے، اس کا پیٹ پھٹ جانا چاہیے۔ جو حرام پیے گا اس کے گردے فیل ہو جانے چاہیے۔ جو جھوٹ بولے گا اسے گونگا ہو جانا چاہیے، اس کی زبان میں کیڑے پڑ جانے چاہیے۔ اگر اللہ یوں کرتا تو کیا ہوتا؟ اور کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے کرم پہ قربان جائیں، اس کے رحم پہ قربان جائیں کہ ہم گنہگاروں کے لیے سارے دروازے کھول رکھیں، جہاں سے چاہو آؤ، جب چاہو۔ دیکھیں مہمانوں کے آنے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر پہ کوئی رات کو 2 بجے مہمان آئے، آپ دروازہ کھولیں گے اس کے لیے؟ آپ اٹھ کے دروازہ کھولیں گے؟ اگر وہ آ بھی گیا آپ کہیں گے یار آپ کو عقل نہیں، کوئی دماغ بھی ہے کہ نہیں، کوئی آنے کا وقت ہے؟ 2 بجے آپ مجھے دیکھنے آئے، 2 بجے آپ تعزیت کرنے آ گئے، 2 بجے بچے کی شادی کی مبارکباد دینے آئے، تمہاری عقل بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں کہیں گے اس کو؟ اور برا بھلا کہہ کے اس کو بھگا دیں گے دروازے سے۔ لیکن اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے اس کا بھی ٹائم مقرر ہے؟ بتاؤ بھائی، اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گم ہو گیا، کیا اس کا بھی ٹائم مقرر ہے کہ دن کو آئے تو آئے، رات کو اگر آئے تو پھر دروازہ نہیں کھلے گا؟ ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے؟ بچہ اگر گم ہو جائے تو 24 گھنٹے ماں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے، اور ماں کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، وہ تالا بھی نہیں لگاتی، کنڈی بھی نہیں لگاتی۔ کوئی کہے بھی کہ امی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کنڈی تو لگا دوں، نہیں بیٹا، کہیں تمہارا بھائی آئے اور دروازہ بند دے کر واپس چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کھلا رہنے دو، اللہ خیر کرے گا۔ کہ بھئی ماں کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ حدیث میں آتا ہے باب التوبۃ مفتوح، ہمارے نبی نے فرمایا توبہ کا دروازہ، بخشش کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ دن کو بھی کھلا ہوا ہے، رات کو بھی کھلا ہوا ہے۔ راتیں چاہے گرمی کی ہوں چاہے سردی کی ہوں، گرمی کی راتوں میں جاگنا آسان ہوتا ہے، سردی کی راتوں میں جاگنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آدمی اندر بند ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ، اس کی رحمت کا دروازہ، اس کی بخشش کا دروازہ گرمیوں میں بھی کھلا ہوا ہے، سردیوں میں بھی کھلا ہوا ہے۔
رات کو بھی کھلا ہوا ہے، دن کو بھی کھلا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تب تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، حتی تطلع الشمس من مغربها، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی آئے گا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے ہوئے وہ آیتیں آ گئیں جن آیتوں میں فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمارے نبی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ یہاں پہنچے نا تو حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جو قصہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، میں اس قصے کے وقت موجود۔ شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر، تو جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا نا تو آپ تو قصہ پڑھ رہے ہیں، میں تو اس وقت خود موجود تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا تو نے دیکھا یہ سارا منظر؟ کہا ہاں میں نے دیکھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے جب وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور وہ غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو حضور میں پتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ میں سمندر کی تہ سے کالے کیچڑ کو نکال کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، کیچڑ کو نیچے سے اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا۔ بھائی آپ اس کے منہ میں کیچڑ کیوں ٹھونس رہے تھے؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کے منہ میں اس لیے کیچڑ ٹھونس رہا تھا خشیت ان تدرکہ الرحمہ، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ پاک کو اس حال میں بھی اس پہ رحم نہ آ جائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ اللہ ایسا کریم ہے، اللہ کو بخشوانا اللہ پاک سے اتنا آسان ہے۔ گناہگار دیکھو ہر کوئی ہے، کوئی پاک نہیں ہے، پاک تو انبیاء ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اللہ والا بھی پاک نہیں ہے، اللہ والے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ والے ساری زندگی روتے تھے، اللہ والے ساری زندگی روتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں پہلے حر بن یزید کا آمنا سامنا ہوا، پھر عمر بن سعد کا لشکر بھی آ گیا، 5000 آدمی اکٹھے ہو گئے اور یہ 72 آدمی 9 محرم 10 محرم کی شام، 9 محرم کی شام 10 محرم کی رات جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا، اور شمر نے کہا کہ بس چڑھائی کر دو ان پہ، اب کوئی معافی نہیں۔ جب یہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کر دو چڑھائی ان کی۔ تو جو ہی ان کا لشکر آگے بڑھا نا تو حضرت عباس بن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس امام حسین کے دوسری والدہ سے بھائی، انہوں نے بھاگ کر آ کے امام حسین کو بتایا کہ وہ تو بالکل لڑنے کے لیے آ ہی رہے ہیں، صفیں بنا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین جلدی سے خیمے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایک تقریر فرمائی، اس میں ان کو سمجھایا کہ میرا خون بہا کے تمہیں کچھ ملے گا نہیں، ذلیل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اپنی دنیا بھی خراب کر دو گے، آخرت بھی خراب کر دو گے، اچھا ہے کہ باز آ جاؤ۔ مگر وہ باز نہ آئے تو فرمانے لگے اگر تم نے میرا خون بہانے کی ٹھان ہی لی ہے تو پھر ابھی نہیں، ایک رات کی مہلت دو۔ ایک رات کی جو اصل بات ہے جو بتانے لگاؤں وہ یہ ہے، ایک رات کی مہلت دو، ایک رات کی مہلت دو۔
کہ کیوں؟ کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔